تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ القدر عبس و تولی کے بعد اتری ہے. ایک رکوع ہے، 5 آیات ہیں، 30 کلمات اور 112 حروف ہیں. اور قدر کے کئی ایک معنی، لیکن مشہور معنی کیا ہے؟ فیصلوں کی رات، یعنی سالانہ فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دنیا کے انتظام کے متعلق جو کام اس سال کے لیے مقدر ہوں وہ اس رات کو فرشتے لے کر اترتے ہیں. اور اسی رات میں قرآن نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو. کس کو؟ قرآن مجید کو. کب؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور سورۃ الدخان میں بھی آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین. اور وہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور عام طور پر اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ شب قدر. اردو میں قدر کا ترجمہ قدر ہی کیا گیا ہے، ورنہ قدر کے کئی ایک معنی ہیں. قدر و قیمت بھی، عزت، تقدیر، مقدار. تو عزت والی رات کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس میں ہر نیک عمل کی یا نیک بندوں کی قدر کی جاتی ہے، کئی گنا اجر زیادہ دیا جاتا ہے. وہ آتا ہے نا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اور قدر یقدر تقدیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی معاملے کی تدبیر کرنا، اور تقدیر کے لیے بھی آتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کی آنے والی باتیں عالم بالا میں مقدر اور معین کی جاتی ہیں. کسی کا مرنا، بیمار ہونا، رزق کی فراخی، تنگی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس رات میں کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور کس چیز نے واقف کیا تجھ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا کون بتائے تجھ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی وہ ایک رات ایسی ہے کہ جس میں 1000 مہینوں سے بڑا کام ہو گیا، یعنی قرآن کا نزول. اور ویسے بھی اس رات کی عبادت جو ہے وہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. جیسے آتا ہے نا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. تو جس کو یہ رات نصیب ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ ہوتا تھا رمضان کا تو اپنا تہبند کس لیتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ کرتے کسی دوسرے وقت میں نہ کرتے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. اور حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو تو وہ کیا پڑھے، تو آپ نے کیا دعا بتائی تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ رات ایسی رات ہے کہ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے. تنزل اصل میں تھا تتنزل، یعنی اترتے رہتے ہیں، یکے بعد دیگرے اترتے چلے جاتے ہیں، اور اس کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے. فرشتوں کے لیے جگہ نہیں رہتی زمین پر، ساری زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، اور روح بھی اترتے ہیں. روح سے مراد جبریل امین ہے. فیہا، اس میں. اور بعض نے کہا انسانوں کی روح ہے، لیکن ملائکہ کے ساتھ روح کا لفظ جب آتا ہے تو انسانوں کی روحیں نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام ہی، کیونکہ ان کو روح امین بھی کہا جاتا ہے، روح القدس بھی کہا جاتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ. من کل امر، من یہاں بے کے معنوں میں، یعنی بکل امر، ہر چیز کا فیصلہ لے کر، ہر چیز کا حکم لے کر. یعنی جو اگلے سال میں انسانوں کے مقدر ہوتا ہے اس کو لے کر اترتے ہیں. سلام، سلامت ہے، سلامتی ہی سلامتی، یا سلام ہی سلام ہے. ہی وہ کون؟ رات، یعنی رات سراسر سلامتی ہے. حتی مطلع الفجر، حتی کہ فجر طلوع ہو جائے. اور مطلع ظرف ہے، طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت. سلام ہی حتی مطلع الفجر،
یعنی اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنی رحمت، اتنی خیر اور اتنی برکت اترتی ہے کہ ساری رات اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کوئی رات کے پہلے حصے میں جاگے، کوئی آخری حصے میں، کوئی پوری رات، جیسا بھی کسی کو توفیق ہو، جتنے بھی وہ خزانے سمیٹ سکے. تو بات یہ ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. تلاوت. اس رات کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. یعنی جس قرآن کی اتنی قدر ہے، اتنی قدر و منزلت ہے، اتنی عزت ہے، اتنا شرف ہے کہ جس رات میں اتارا گیا اس رات کو اتنا مقام مل گیا. یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے نا جیسے تین اور زیتون اور طور سینین اور بلد الامین کو کس وجہ سے اتنی عزت ملی؟ پیغمبروں اور وحی کی وجہ سے. 3 بڑی کتابیں یہاں اتری، ایک جگہ انجیل، دوسری جگہ تورات، تیسری جگہ قرآن. تو جگہیں بھی کس وجہ سے معزز ہو جاتی ہیں کہ ان میں کام کیا ہوتا ہے. مسجد کیوں افضل ہے آپ زمین سے؟ کہ وہاں عبادت ہوتی. تو کوئی بھی مقام، مکان، چاہے آپ کا گھر ہی ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں پر رحمت اور برکت نازل ہوگی. اور پھر وہ اوقات بھی بہت بابرکت ہو جاتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ رات کے اوقات میں تہجد کا وقت خاص طور پر عبادت کا وقت ہے. اور پھر رمضان کو کیوں عزت ملی؟ روزہ تو ہے لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے. رمضان کی پہچان کس سے؟ روزے سے نہیں کرائی گئی، یہاں قرآن سے کرائی گئی. شب قدر کو قرآن کی وجہ سے عزت دی گئی، البلد الامین کو اسی وجہ سے عزت دی گئی. تو اگر ہم اس کی قدر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ کے وعدے پورے نہ ہو. اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں، اس سے محروم ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. دنیا کا علم برا نہیں، لیکن اس سے دین کو چھوڑ کر حاصل کرنا، دین کا پتہ کچھ نہ ہو اور صرف دنیا کے پیچھے انسان بھاگا چلا جائے تو خسارہ ہے. وہ علم انسان کو اور زیادہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو بار بار ان صورتوں میں جس چیز کی تکرار آ رہی ہے وہ دراصل کیا ہے کہ اس نعمت الہی کی قدر کی جائے. قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جس شخص نے قرآن سیکھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا یا لٹکا دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ میرے اور اس کے معاملے میں فیصلہ فرمائیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف بنے گا، یا تو تیری سفارش کرنے والا ہوگا یا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرنے والا ہوگا. تو یہ کتاب کو معمولی کتاب نہیں. ہم اس کے لیے قدر و عزت و منزلت بس کتنی سمجھتے ہیں تو بس اوپر رکھ دیں، یا پھر یہ کہ اس کو چوم لیں، یا یہ کہ اس کو صرف ظاہری عزت و منزلت دیں، جبکہ جس مقصد کے لیے آئی ہے اگر وہ پورا نہیں کیا جائے گا تو صحیح عزت اور قدر و منزلت اس کی ہو نہیں سکتی. تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ البینہ آیت نمبر 1 سے 8. سورۃ الطلاق کے بعد اتری. اس کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے. اس کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن تجھے پڑھ کر سناؤں. ابی بن کعب نے پوچھا، اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس پر ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے کہ مجھے پڑھ کر سنائی جائیے. ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں، 94 کلمات ہیں اور 399 حروف ہیں. البینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح دلیل، کھلی دلیل، اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لم یکن الذین کفروا، نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور شرک کرنے والے، یعنی اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے شرک کیا، منفقین، باز آنے والے. منفق کا لفظ فق سے، جیسے فق رقبہ کا لفظ آپ نے پڑھا. اور انفقاق کس کو کہتے ہیں؟
چھڑانے کو، رہن شدہ چیز چھڑانا، کسی چیز کا دوسری چیز سے الگ ہو جانا، یعنی الگ ہونے والے، باز آنے والے. حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جاتی ان کے پاس بینہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بینہ سے مراد کھلی دلیل ہے لفظی معنی. یعنی اہل کتاب میں وقت کے ساتھ ساتھ کیا چیز پیدا ہو گئی؟ شرک. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا. تو بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو ان کے شرک اور کفر سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس بینہ آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اور جب آ بھی گئے تو کیا ہوا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور کیسے نہ پہچانتے، آپ کو تو سراج منیرہ کہا گیا، سورج نکلے اور کوئی نہ پہچانے، انبلیویبل. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے البینہ ہے، سورج کی طرح روشن ہے. رسول من اللہ، بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا وہ رسول. یتلو، جو تلاوت کرتا ہے، صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں کی. اور صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ 2-3 ورق پر مشتمل کاغذ. قرآن شروع میں کیا تھا؟ صحف کی شکل میں ہی تھا نا، پھر مصحف بنا، وہ سارے صحیفے جمع ہوئے. اور مطہرہ، پاک کیے ہوئے، نہیں ہر عیب سے، زبان کے، معنی کے، کسی بھی دلیل کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. فیہا، اس میں، کس میں؟ صحف میں. کتب، کتاب کی جمع، اور کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. کتاب کا ایک معنی تو بک ہوتا ہے نا، لیکن یہاں لکھی ہوئی چیز مراد ہے. مکتوبات مراد ہے، احکامات. قیمہ، درست، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا صحیفوں کے اندر کتابیں ہوں. صحیفہ تو چھوٹا ہوتا ہے اور کتاب بڑی ہوتی ہے. تو یہاں کتب کا معنی کتابیں نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ تحریریں، احکامات. ان میں تحریریں ہیں قیمہ، درست، یعنی ان صحیفوں میں درست باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ معنی ہے. اور قیم بھی سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا، درست، سچی، ٹھیک، جو دنیا اور آخرت کی درستگی کے لیے ہیں، جن میں کوئی کجی نہیں. اور آپ دیکھیے کہ مختلف احکام کے لیے سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب اللہ لاغلبن انا. تو کتب بمانا لازمی چیز، تو مراد ہے احکامات. وما تفرق الذین، اور نہ تفرقہ کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس بینہ. بینہ کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، الگ ہو گئے. ورنہ آپ کی آمد سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ آپ کا انتظار کر رہے تھے. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے آنے سے پہلے جب کسی اور سے مقابلہ ہوتا تو آپ کا نام لے کے دعائیں کرتے اور آپ کا انتظار کرتے کہ آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ مل کر ہم سب کو مقابلہ کریں گے. اور وہ آپ کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھے. لیکن جب پیغمبر آ گیا، بینہ آ گئی، کتاب آ گئی، سب کچھ واضح ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا رستہ الگ کر لیا. وما امروا، حالانکہ وہ نہ حکم دیے گئے تھے، الا لیعبدوا اللہ، مگر اس بات کا کہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اخلاص کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو آمیزش سے پاک کرنا. حنفاء، یکسو ہو کر، حنیف کی جمع، یعنی تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں. شرک 2 معنوں میں، ایک تو شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر، یعنی ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے، ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو. اور دوسرے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کریں، یکرخے ہو کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے دین درست، سچا، صحیح، مستحکم، مضبوط. کون سا؟ دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. تو ایک ہے وہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اخلاص پر، توحید پر. اور اس میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اہم ترین کام نماز، اور پھر حقوق العباد کا خیال، زکوٰۃ کی ادائیگی. دین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ دین ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، ذالک دین القیمہ، دین قیم، درست دین، جس کی بنیاد
توحید پر، اخلاص پر، اور جس میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی، اور دوسرا دین خود ساختہ دین، وہ کون سا ہے؟ جس میں ریاکاری اور جس میں بدعات ہو، اپنی مرضی سے چیزیں دین میں داخل کی ہوئی ہوں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور شرک کرنے والے یعنی اہل کتاب میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہنے والے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی صاحب کتاب ہے، اس نے قرآن پڑھ رکھا ہے، اگر قرآن پڑھ کر بھی شرک سے باز نہ آئے، کفر سے باز نہ آئے، تو ٹھکانہ وہی ہو سکتا ہے جو کسی عام مشرک کا ہو سکتا ہے. یہ بہت ڈرانے والی آیت، یعنی کتاب والا ہونا، پڑھا لکھا ہونا. اب اس میں آپ صورتوں کا سیکوینس دیکھ رہے ہیں، آپ سب صورتوں کا سیکوینس آپ دیکھیے کس طرح مسلسل کتاب کا ذکر آ رہا ہے. کتاب والا ہونا، صاحب کتاب ہونا کس بات کی علامت ہے؟ پڑھا لکھا ہونے کی. یعنی صرف پڑھنا لکھنا ہی کافی نہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. جب کتاب میں لکھا ہوا ہے توحید کا سبق، تو عمل میں کیوں نہیں؟ کہاں سے ڈیویٹ ہو گئے، کہاں سے پھر گئے؟ تو سب کو خبردار کیا جا رہا ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. یہ خود ساختہ دین ہے نا، دین میں اضافے اور دین میں تحریفات. اولئک ھم شر البریہ، ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں. کیونکہ ایک عام شخص کا بگاڑ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن ایک عالم کا بگاڑ بہت ہی بدترین قسم کا بگاڑ ہوتا ہے. پڑھے لکھے شخص کا بگڑنا، پڑھی لکھی قوم کا بگڑنا بدترین بگاڑ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ عالم کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. لوگ قرآن حدیث چھوڑ کر اس کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اولئک ھم شر البریہ، ایسے لوگ پھر بدترین مخلوق ہوتے ہیں. بریہ کا لفظ ہے نا، برأ سے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے وہ بریہ ہوتی. پوری مخلوق کی طرف اشارہ ہے، یعنی ساری مخلوق میں سے بدترین مخلوق. اور اس کا میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں یہ مضمون بہت واضح طور پر بیان ہوا ہے. اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں بھی دو گروہ تھے. ایک تھا ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا اور ایک تھا ان کے جہلاء کا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، تو وہ نہیں اہل کتاب ہو سکتے جو لا يعلمون الکتاب ہے. اہل کتاب کون ہے؟ جو پڑھتے ہیں کتاب اپنی، صاحب علم ہے. صاحب علم ہیں اور پھر شرک کرتے ہیں، صاحب علم ہیں اور کفر کرتے ہیں. ایسے لوگ ساری مخلوق میں سے بدترین ہیں. سورۃ انفال میں بھی آتا ہے نا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ ہیں مخلوق میں سب سے بہترین. لیکن شرط کیا؟ ایمان اور عمل صالح. نیک عمل کے بغیر خیر البریہ نہیں ہو سکتے. جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. کن کا؟ عمل صالح کرنے والوں کا، ایمان لا کر. کس شکل میں؟ جنات عدن، عدن کے باغوں کی شکل میں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اگرچہ عام طور پر یہ صحابہ کرام کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں سب لوگوں کے لیے آیا. جو بھی ان کے بعد یہ سب کریں، ان سب سے اللہ راضی ہوگا اور وہ بھی اللہ سے راضی. اگر یہ جاننا چاہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، یہ دیکھیں کہ آپ اللہ سے کتنے راضی. کچھ شکوے تو نہیں اللہ سے؟ کیونکہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تو انسان کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن. ذالک لمن خشی ربہ، یہ تو اس کی قسمت میں ہوگا جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا. کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا ڈر ہی انسان کو معزز بناتا ہے. جس سورۃ رحمان میں بھی آتا ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. دیکھیں کہ جنت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کا وعدہ کیا گیا. رضامندی جو ہے وہ زیادہ بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ. تلاوت. بات یہ ہے کہ اس سورت کو سورت البینہ کہا گیا، یعنی بیان کر دینے والی، واضح کر دینے والی.
بینہ کون ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دو گروہوں میں بانٹنے والے ہیں. ایک وہ جو ان کو مانے اور ان کی تعلیمات کو مانے اور اس پر عمل کرے، اور دوسرے وہ جو ان کا انکار کرے. کیونکہ آپ ایک کرائیٹیریا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹے تو بھلے زبان سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو کافی نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے، کیونکہ آپ ہیں اصل کرائیٹیریا. قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے اپنی محبت کا بھی معیار کیا بتا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع. اور اتباع کیا ہوتا ہے؟ فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، جو انہوں نے کیا وہ کرنا. اتباع یہ نہیں ہوتا کہ جو وہ حکم دیں، صرف قولی حدیث اتباع نہیں ہوتا، فعلی اور تقریری بھی اتباع میں شامل ہے. فالو کیسے کریں گے؟ وہ ہر وقت کہیں گے یہ کرو یہ کرو. اتباع کا مطلب ہوتا ہے فٹ سٹیپس. فٹ سٹیپس میں جو جانے والا لیڈر ہے وہ تو ادھر منہ کر کے جا رہا ہے، وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے. جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے کہا، جو کچھ اس نے پسند اور ناپسند کیا، اس کو تم اپنا معیار بناؤ. یہ ہے البینہ. لیکن تفرقہ بازی کہاں سے ہوتی ہے؟ بینہ کو چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں نا اچھا خالی قرآن لیں تو اتحاد ہو سکتا ہے اور حدیث لیں تو اختلافات ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ کہا ہے، اور بینہ سے ہٹنا اصل تفرقہ بازی. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. تو بینہ کو معیار بنانا بے حد ضروری ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ بہترین نمونہ، وہ رول ماڈل ہے، وہ ایک بہترین اگزامپل ہے تمہارے درمیان چلتے پھرتے. کان خلقہ القرآن. ان کو دیکھ کر جو وہ کر رہے ہیں وہی کر دو. خذوا انی مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلی. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ایک پیغام ہے اس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن